بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک خبر پیش کر دوں جو آج کے اخبارات میں شائع ہوئی ہے۔ لاہور سے 4 بچیاں اغوا کرنے والے گینگ کا دبئی تک جسم فروشی کا دھندا۔ انویسٹیگیشن پولیس ٹیم نے ہنجروال سے اغوا ہونے والی 4 بچیوں کو ساہیوال سے بحفاظت بازیاب کروا کے 5 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ بازیاب ہونے والی 4 بچیوں کے کیس میں سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں۔ بچوں نے پولیس کو بیانات ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا کہ رکشہ ڈرائیور قاسم نے پنڈی سٹاپ پر، یہ لاہور کا واقعہ ہے، پنڈی سٹاپ پر بوتلوں میں نشہ آور چیز ملا کر پلائی اور انہیں فروخت کرنے کے لیے شہزاد کے حوالے کر دیا، جو انہیں ساہیوال لے گیا، جہاں بچیوں نے بیانات میں بتایا ہے کہ وہ 600 روپے گھر سے ساتھ لائی تھیں۔ انہوں نے رکشہ ڈرائیور قاسم کو جوہر ٹاؤن میں خاتون کے گھر چھوڑنے کو کہا جہاں وہ کام کرتی تھی، مگر رکشہ ڈرائیور جوہر ٹاؤن کی بجائے اپنے گھر گرین ٹاؤن لے گیا اور پنڈی سٹاپ پر بوتلوں میں نشہ آور چیز ملا کر پلا دی، جس سے وہ بے ہوش ہو گئیں۔ بعد میں قاسم ہمیں اپنے گھر سے شہزاد کے گھر لے گیا، جو ٹیکسی چلاتا ہے۔ ہمیں پہلے رکشے میں بٹھایا اور پھر ایک گاڑی پر ساہیوال لے جایا گیا۔ کوئٹہ میں رکشے میں قاسم، اس کی بیوی کے ساتھ انم، عائشہ اور سمرین تھیں۔ کنزا نے بیان میں بتایا کہ شہزاد مجھے ساہیوال لے گیا، جہاں پہلے سے لڑکی گڑیا موجود تھی۔ گڑیا نے اسے بتایا کہ 10,000 روپے ملتے ہیں جسم فروشی کے۔ کنزا کا کہنا تھا کہ یہ انم، عائشہ اور سمرین کو شہزاد اپنے دوست آصف کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ آصف کی بیوی زینت لڑکیاں دبئی بھجواتی ہے، جبکہ پولیس دیگر بچیوں سے تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، کہاں تک ہے۔ اس خبر کو یہاں چھوڑتے ہیں اور میں آپ کو اب ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ناظرین، 2009 کی شاید بات ہے کہ میں دبئی میں ایک ایوارڈ لینے کے لیے جا رہا تھا۔ ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے تو دوست احباب، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہر جگہ ہوتے ہی ہیں، تو جس ایئر لائن میں نے جانا تھا اس کے اتفاق سے جو اس شفٹ کے انچارج تھے وہ میرے بڑے مہربان تھے۔ وہ مجھے لے گئے، پہلے کہا کہ اچھی سیٹ آگے سے دلا دی جائے، اور اس کے بعد ہم جب ایف آئی اے کے کاؤنٹر پہ امیگریشن میں پہنچے تو جو کاؤنٹر خالی تھا میں وہاں گیا اور میں نے اپنا ظاہر ہے پاسپورٹ پیش کیا۔ وہ جو صاحب وہاں کھڑے تھے انہوں نے پاسپورٹ کی طرف دیکھا، میری طرف دیکھا اور مجھے پوچھا آپ دبئی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ یقین کیجئے مجھے اس بات سے بڑا طیش آیا۔ میں نے کہا یار یہ تو چاہیے تھا دبئی والوں کو، وہ مجھ سے پوچھتے تمہارا کام تو یہ نہیں ہے، تمہارا تو کام یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی دستاویزات جعلی ہیں تو مجھے واپس کر دو یا پکڑ لو، اپنے پاکستانی آئین کے مطابق جو کر سکتے کرو، لیکن تم مجھ سے یہ سوال تو نہیں کر سکتے کہ میں دبئی کیا کرنے جا رہا ہوں، میں تمہیں بتا کر جاؤں گا۔ اچھا، یہ وہ زمانہ ہے جب کہ آپ کو پتہ ہے کوٹے میں ہی بھرتیاں ہوا کرتی تھی ظاہری۔ اس نے کچھ مجھ سے اپنی افسری میں بات کی، کچھ میں اپنی صحافت میں، کوئی اپنے نام پہ، میں بھی آکڑ خاں بن گیا۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ تم یہ مجھے بتاؤ تم کس کے کوٹے میں بھرتی ہوئے ہو، کیونکہ تم کوئی امتحان پاس کر کے تو یہاں آئے نہیں ہوتے، مجھے تمہاری شکل سے لگ گیا، تمہارے گفتگو کے انداز سے لگ گیا ہے، اور تم نے یہ سوال مجھے جو پوچھا ہے تم جانتے ہو کہ یہ آئینی طور پہ بھی غلط ہے، قانونی طور پہ بھی غلط ہے، اس کا جواز ہی کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے ساتھ والے جو 10 فٹ یا 12 فٹ دور دوسرا جو کاؤنٹر تھا اس پہ میں نوٹ کر رہا تھا، 5 بچیاں ایک قطار میں لگی ہوئی تھیں اور ایک میڈم، اس میڈم کو میں پہچان گیا تھا۔
وہ لاہور کی ایک سرکردہ سیاسی شخصیت تھیں. اپنا کچھ مخصوص حوالے سے، چونکہ ہم بھی ان دنوں میں نوائے وقت میں شاید تھا، تو ہم بھی ظاہر ہے جانتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا کچھ ہیں. ایم پی ایم این اے اس کے حلقوں میں آنے جانے والی، بیٹھنے والی. وہ بچیاں تھیں نا، 5 7 وہ سہمی ہوئی تھی کچھ، اور وہ اس میں وہ جو زبان ایک دوسرے کے ساتھ بول رہی تھی، وہ یہ ہماری سرائیکی زبان تھی. میں نے ان کے کپڑوں سے اندازہ یہ لگایا کہ بچیاں تو ظاہر ہے جو ان کے گاہکوں کی ڈیمانڈ ہوگی اس حساب سے، تو آپ کو پتہ ہے جیسی ہوں گی ویسی تھیں. اور کپڑے انہیں ایسے ماڈرن پہنائے گئے تھے جن سے بالکل یہ پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ زبردستی کے کپڑے ہیں. یہ ان کو یہ نہیں، ان تو بیچاریوں کو پتہ نہیں اردو بھی ڈھنگ سے پڑھنی آتی ہے یا بولنی آتی ہے نہیں آتی. میں نے اپنے وہ امیگریشن ایف آئی اے کے افسر صاحب سے کہا، میں نے کہا تم نے یہ جو قطار لگی ہوئی ہے ادھر، ان سے پوچھا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہی ہیں دبئی؟ کہنے لگا جی وہ جو وہاں پر ہیں ان کی ذمہ داری ہے، میری تو آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے کہا تمہاری میری ذمہ داری ہے اور مجھ سے فضول سوال پوچھ رہے ہو؟ جو ساتھ ایسا کرو، وہ ساتھ والے کو میرے پاس بھیج دو اور جا کے ان سے پوچھو یہ کیا کرنے جا رہی ہیں. وہ خاموش ہو گیا. ساتھ اس کے جو خاتون تھی وہ بھی کچھ سمجھ گئی کہ معاملہ تو بگڑ چلا ہے. موبائل میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. فلم میں نے اس دوران بنا لی تھی. کہنے لگے نہیں آپ کی مہربانی، دیکھیے نا ہمیں تو وہ لون پوچھن لگانے شروع کر دیے. میں اس خاتون کو جو میں پہچان گیا تھا، وہ میری فلائٹ میں وہ لوگ جا رہے تھے. ہم جب دبئی پہنچے تو میں نے نوٹ کیا کہ ان کو لینے کے لیے بہت لگژری قسم کی 2 گاڑیاں اور بڑی بہت یعنی وی وی آئی پی قسم کی شخصیات. کوئنسیڈنٹلی ان کو بھی میں کچھ قدرے پہچان گیا تھا یہ کون لوگ ہیں. طاہر منیر صاحب ہمارے نوائے وقت کے وہاں نمائندے اور بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ بھی ہیں. میں نے جب ان سے ذکر کیا کہ یار یہ اس طرح میرے ساتھ، تو یہ مجھے تو وہ بیچارہ یہ سوال پوچھ کے پھنس گیا، لیکن یہ ساتھ کے لڑکی آنی اس نے مجھے بتایا اور میں نے ان خاتون کا بتایا. تو اس کے بعد انہوں نے شام کو جو وہاں میڈیا کے لوگوں کی محفل ہوئی، انہوں نے اللہ میری توبہ میرے آگے ایسے انہوں نے کہا جی یہاں باقاعدہ یہ لوگ چکلا چلاتے ہیں. یہ اسمبلی ممبران ہوتی ہیں نا جو، وہ یہاں چکلے چلاتی ہیں اور یہاں فلاں فلاں انہوں نے نام مجھے لیے ممبران کے، عیاشی کے لیے آتے ہیں فلاں فلاں. یہ دیکھیں نا وہ تو وہاں رہتے ہیں بیچارے، اور جہاں جرنلزم کا کتنا کے چانسز ہیں. یہ اتنے ہی ہے نا، یہ کسی پاکستانی کو آتے جاتے دیکھ لی ایئرپورٹ پر، یہ گھومتے رہتے ہیں. وہ انہوں نے کہا جی ساگر صاحب یہ تو بڑا لمبا مسئلہ ہے، اور انہوں نے ایسی لرزا دینے والی کہانیاں سنائیں. 12 سال کی بچیوں سے لے کے غربت کے ہاتھوں مجبور ان بچیوں کو یہ ظالم پتہ نہیں کہاں سے پسماندہ علاقوں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں. ان کو لا کے لاہور، کراچی، اسلام آباد، جہاں ان کے اڈے ہوتے ہیں وہاں رکھتے ہیں. ان کی کچھ روز ٹریننگ کرتے ہیں. ٹریننگ یہ کرتے ہیں کہ ان کو کپڑے پہننے، میک اپ کا کوئی حساب کتاب سکھاتے ہیں، کرتے ہیں. ان بیچاریوں کو کیا پتہ ہوتا ہے قسمت کی ماریوں کو. ساری زندگی جنہوں نے کبھی ڈبل روٹی نہیں دیکھی، ان کو یہ جب ناشتے کرواتے ہیں ایسے ان کو تھوڑے سے طریقہ کار بتاتے ہیں کہ اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح اٹھنا ہے، چمچہ یہ ہوتا ہے، کانٹا یہ ہوتا ہے. یہ کر کے 3 مہینے کا کورس پھر ہی ان کو وہاں پر لے کے جاتے ہیں نا، اور پھر ان کو ذہنی طور پہ تیار کرتے ہیں. یہ تمہیں یہ ہو جاؤ گی، تم کاروں میں گھومو گی. لمبی کہانی ہے. ان کو لے کے جاتے ہیں، اور جتنی کم عمر کی بچی ہوگی اتنی زیادہ قیمت لگتی ہے. یہ ان بچیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. ان کو تو وہاں آئینی تحفظ بھی حاصل ہے، عمر کی بھی کوئی قید نہیں میرا خیال. میں آپ کو میری زبان
کوئی بھی ایسا مناسب لفظ نہیں جس میں میں بتا سکوں. یہ جو شکاری پارٹیاں ادھر آ رہی ہیں، یہ جو موج میلے لگ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور جناب یہ جی استقبال کیا ہے شہزادوں کا، اور وہ بٹیروں پتہ نہیں کون سا شکار ان کی، وہاں کیا پڑا ہے شکار، وہاں بھوک ناچ رہی ہے ان صحراؤں میں. پاکستان کا کون سا، یہ کوئی گوپی ڈیزرٹ ہے جی؟ 15-20 میل کا ایریا ہوتا ہے جس میں ریت ہوتی ہے، اس کو یہ ڈیزرٹ بنا دیتے ہیں. ڈیزرٹ کیا، عیاشی کے اڈے ہیں بھائی. لیکن میں کہتا ہوں یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، کو بہت بڑی میں نے کو بڑا راز انکشاف کیا. یہ تو اب ایک واقعہ لاہور میں ہوا، وہ 4 بچیاں جو اغوا ہو گئی تھی، تو ان کے حوالے سے پتہ چلا کہ ان کو بندوبست اصل میں کیا جا رہا تھا ادھر ہی پہنچانے کا. تو ابھی ٹریننگ ہی تھی کہ وہ پکڑے گئے. کچے لوگ تھے، نئے نئے دھندے میں آئے تھے، پکڑے گئے، کیے گئے. لیکن یہ کیا ہے، یہ نور مقدم کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ قائد اعظم کی تصویر کے سامنے ننگا ناچ کرنے والے کون ہیں؟ یہ گیس کے جھنڈے لہرانے والے کون ہیں؟ دیکھا آپ نے وہ ڈیفنس کا، کراچی ڈیفنس میں جو وہ گیس کا جھنڈا لگا ہوا ہے؟ یہ ان کے جلسے کرنے والے، ان کے جلوس نکالنے والے یہ. اور جب شکایت کی جاتی ہے اسلام آباد کے کمشنر سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان کی نشاندہی کریں یہ کون ہے. یہ بھی آپ کا کام ہے. اور اس ملک کی یار اسلام آباد کے شاہراہوں پہ وہ اکھنڈ بھارت کے جھنڈے لگے رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ ہمارا یہ قانون سوتا کہاں پر ہے، کرتا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے ملک میں. میرے خیال یہ کہ نزدیک یہ مسئلہ ہی نہیں، اصل میں غربت نے، بے روزگاری نے لوگوں کا ایسا حلیہ بگاڑ دیا ہے کہ جو ہماری بنیادی اخلاقیات ہیں وہ تو تباہ ہو چکی ہیں. کیا ہم نے کرنا تو کیا نہیں کرنا. لیکن کہیں نہ کہیں کوئی غیرت ایمانی اگر موجود ہے تو سوچیے تو صحیح. یہ جو بچیاں سڑکوں سے اٹھا لی جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں، جو یہ ہم ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں یہ بچی فلان جگہ سے ہو گئی ہے، یہ فلان جگہ پہ ملی ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا کھیل ہے؟ کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارا مسئلہ نہیں نا یہ. ان ظالموں نے ہمارا مسئلہ تو ہمارے پیٹ تک ختم کر دیا. پیٹ سے شروع ہوتا ہے، پیٹ پہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے تو ہے ہی کوئی نہیں. یہ میں نے تو بات میں کیا کروں اور آپ کیا سنیں گے. لیکن یاد رکھیے یہ سب چیزیں، یہ ڈیبٹ کریڈٹ تو کہیں اللہ کے ہو رہا ہے نا. اور ہم من اصل قومی عذاب بھگتیں گے. کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میں بچ جاؤں گا اکیلا، جی میرا کیا اس میں رول تھا؟ نہ، آپ کا رول تھا. جس نے جان لیا اس کا حصہ پڑ گیا. اپنے اپنے حصے کا بھگتان کر جاؤ. وہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہے لینے دینے کا. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز سے ہدایت حاصل کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں. آپ کا شکریہ.